نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس نماز جنازہ کے مسنون طریقے کے بارے میں تھا۔ پہلا درس جنازہ کس طرح سے پڑھنا ہے، اور آج ہم جنازے میں شرکت کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ پڑھے اور اس کے ساتھ دفن کے لیے نہ چلے تو اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ جو نماز جنازہ میں حاضر ہو تاکہ نماز پڑھے اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے، اور جو دفن تک رہا اس کے لیے 2 قیراط، اور 2 قیراط 2 بڑے پہاڑ کے مثل ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھنے اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے، جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائے اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو انتظار کرے یہاں تک کہ دفن سے فارغ ہو جائے اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک فرمان کہ جو شخص نماز جنازہ کے اعتبار سے اس میں گیا، جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے نکلے، اس پر جنازہ پڑھے، پھر اس کے پیچھے جائے یہاں تک کہ دفن میں شریک ہو، اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہوگا، اور جو نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے اس کے لیے 1 قیراط، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے، چنانچہ حضرت براء کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جنازے کے پیچھے جایا کریں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب تم نے نماز جنازہ پڑھ لیا تو جو تمہارے اوپر حق تھا تم نے اسے ادا کر دیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھا کہ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ گئے اور اس کے ساتھ نہ گئے، اور نہ ہی ولی جنازہ سے اجازت لی۔ دوسری صورت یہ کہ قبر تک جائے پھر رکا رہے یہاں تک کہ دفن ہو جائے، دفن اور مٹی تک شریک رہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دفن کے بعد رکا رہے، اس کی مغفرت کی دعا کرے، ثابت قدم رہنے کی دعا کرے، اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ جب کسی میت کو دفن کرتے تو دفن کے بعد رکے رہتے، دفن کے بعد وہاں پر رکے رہتے، فرماتے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور دعا کرو کہ یہ ثابت قدم رہے، اس وقت سوال کیا جائے گا، یعنی اس سے سوالات کا سلسلہ ہوگا، تو اس وقت وہاں پر رکے رہنا چاہیے۔ اور مطلب یہ ہے کہ میت کے امور میں شریک ہونے کے 3 درجے، 3 صورتیں جو گزر چکی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صرف جنازہ پڑھ کے بندہ واپس آ جائے، اسے 1 قیراط کا ثواب ملے گا، یہ عام آدمیوں کے لیے ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھے، نماز جنازہ کی چارپائی کے ساتھ پیچھے پیچھے جائے، دفن تک شریک رہے، دفن کے بعد چلا آئے، اس پر 2 قیراط ثواب ہے۔ اقارب، رشتہ دار، احباب، رفقا، پڑوسی کا اور اہل محلہ کا حق ہے۔ دوسری صورت تو اہل محلہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دفن کے بعد تھوڑی دیر رکا رہے، میت کے حق میں دعائے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا رہے، منکر نکیر کے سوالوں پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک قسم کی اس کی مدد کرتا رہے، 10-15 منٹ 20 منٹ رک جائے اور اس کے لیے دعا کرتا رہے، تو یہ اپنے احباب کے لیے کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ دعا کر کے آئے جیسا کہ آپ اپنے احباب رشتہ داروں کے لیے کرتے تھے۔ بعض رشتہ دار احباب رفقا کا حق ہے۔ پہلا نمبر جنازہ میں چلنا، حدیث پاک میں اس کا حکم ہے، اس کی تاکید آئی ہے، اس کا ثواب ہے، یہ واجب کفایہ ہے۔ جنازہ میں جانا تمام لوگوں کے لیے سنت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفل نماز سے مشغول ہونے سے اس میں زیادہ ثواب ہے، یعنی جنازے میں شریک ہونا، الاتباع افضل من النوافل، لہذا تمام نوافل نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ سے افضل عمل ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نفل نماز میں مشغول ہونا افضل ہے یا جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا
کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ جنازے کا پورا ثواب اور پوری فضیلت اس میں ہے کہ مٹی دے کر آئے۔ چنانچہ ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کا پورا ثواب اس میں ہے کہ ان کے ساتھ پیدل جائے، چاروں کندھے دے قبر پر ہاتھ سے مٹی ڈالے۔ مزید انشاءاللہ جنازے کے مستحق امامت کون ہیں، پھر اٹھانے کے اعتبار سے اور مزید فضائل پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔